تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سخاوت کے جو واقعات ہیں بے شمار ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں سخی ہوں اور جو بندوں میں سخی ہے نا وہ میرے قریب ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے بخل سے نفرت ہے اور جو بندوں میں بخیل ہے وہ میری رحمت سے بھی دور ہے. یاد رکھنا. تو اس لیے اللہ سخی سے پیار کرتے ہیں, سخی بنو. اور سخی کہتے کس کو ہیں؟ یہ 2-3 بندے بولے ہیں, باقی کوئی نہیں ہے. آپ تو سخی اس کو کہیں گے جو 150 کی وہ چینج لے کے بیٹھ جائے اور 5-10 فقیروں کو 5-5 10-10 دے دے. بڑا سخی ہے جی, کسی نے نہیں موڑتا. اللہ اکبر. سن لو سخی کی تعریف. سخی اسے کہتے ہیں جو بن مانگے دے. کسے کہتے ہیں؟ بن مانگے خدا نے آنکھیں دی ہیں. قیمت تو پوچھو نا ذرا. بن مانگے کان دیے ہیں, بن مانگے دل دیا ہے, دماغ دیا ہے, یہ جسم کے اعضاء دیے ہیں. وہ ایک مانگنے والا آ گیا نا, کہنے لگا جی بڑا غریب ہوں. اس نے کہا چلو یار 50 لاکھ لے لو, یہ گردے دے دو. کہتا توبہ 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 توبہ. اس نے کہا چلو 50 لاکھ لے لو, آنکھیں دے. اس نے کہا توبہ توبہ توبہ. اس نے کہا جناب 50 لاکھ لے لو, جگر دے دو. اتنے لاکھ. اس نے کہا 2-3 کروڑ تو مفت میں لے کے پھرتا ہے اور اوپر سے کہتا ہے میں غریب ہوں. اور یہ وہی مہربان ہے جس نے بن مانگے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. صحت عطا فرمائی ہے, تندرستی ہزار نہیں کروڑ نعمت ہے. تو میرے محترم سامعین, وہ سخی ہے, اللہ سخی ہیں اور اس کا محبوب سخی ہے. اور اللہ فرماتے جو سخاوت کو اختیار کرتا ہے میری رحمت کے قریب ہے. بہت سے سخی قیامت کے دن آئیں گے, فرمایا اعمال میں کمی ہوگی مگر سخاوت کی وجہ سے بے حساب جائیں گے جنت کے اندر. اللہ فرمائیں گے یہ تو میری صفت تھی, میں اپنے بندوں پہ مہربان تھا, تو میری مخلوق پہ مہربان ہوا. کیا حساب لینا ہے تم سے ہم نے, جب میری مخلوق پہ تو نے بے حساب خرچ کیا ہے, اب تو بھی بے حساب ہی جنت میں چلا جا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو سخی بنو. اسلام سخاوت کا حکم دیتا ہے, بخل کا نہیں. اسلام جوڑنے کا حکم نہیں دیتا, خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے. قرآن پڑھو الف لام سے لے کر والناس تک, قرآن نے کہیں بھی جوڑنے کا حکم نہیں دیا. وَأَنفِقُوا خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. رشتہ داروں پہ خرچ کرو, ناداروں پہ خرچ کرو, غریبوں پہ خرچ کرو, ضرورت مندوں پہ خرچ کرو, مجبوروں پہ خرچ کرو. غرضے کے ہر جگہ پر ہمیں ہمارا دین خرچ کرنے کا حکم دیتا. غزوہ تبوک کا موقع ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا مجھے چندہ چاہیے جنگ کے لیے. چندہ مانگنا یہ نبی کی سنت ہے اور دینا صحابہ کی سنت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا مجھے مال چاہیے. 30,000 صحابہ کا مقابلہ 2.5 لاکھ رومیوں سے تھا. چلیے آپ کو بات ایسے نہیں سمجھ آئے گی. آج امریکہ کی طرف سے دھمکی آ جائے کہ میں پاکستان پہ حملہ کرنے لگا ہوں, نکل جائیں گے پیشاب کے نہیں لام لیٹ ہو جائیں گے کہ نہیں سارے جو بظاہر آنکھیں دکھانے والے وہ ایڈوانس معافیا مانگ رہے ہیں, پہلے ہی معافیا مانگنے لگیں گے. اس وقت دنیا کی سپر طاقت دھمکی آئی مدینہ کے خاک نشینوں کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع فرمایا کہ دنیا کی سپر طاقت کی دھمکی آئی ہے, ابھی ہجرت کر کے آئے ہو لٹے پھٹے. حضرات صحابہ کرام نے جب سنا گھبرائے نہیں, عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب بس آپ اتنا فرما دیں اس دھمکی کا جواب مدینہ میں رہ کر دینا ہے یا اس دھمکی کا جواب اس کے ملک میں جا کے دینا ہے, بس آپ اتنا فرما دیں. اور دھمکی دینے والوں سے کہا گیا تھا دھمکی دے کر ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے دیکھنا ہماری دھمکی کا ان پہ اثر کیا ہے, کیا اثر ہے. واپس گئے, انہوں نے کہا ہاں بھائی, جب انہیں دھمکی سنائی تو کیا اثر ہوا. انہوں نے کہا اثر مسر کی بات کی ہے, بس تمہیں اتنا بتاتے ہیں اگر تمہیں خودکشی کا شوق ہے تو ان سے مقابلہ کرو. انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو, ان کے پاس طاقت زیادہ ہے. انہوں نے کہا نہیں. ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا وہ کوئی موٹے تازے ہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ تو دبلے پتلے ہیں. کوئی فوج زیادہ ہے. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا پھر بات کیا ہے, کس چیز سے ڈرا رہے ہو. انہوں نے کہا سن لو ایک بات, تم سارے جتن کر رہے ہو جان بچانے کے لیے اور وہ سارے جتن کر رہے ہیں اپنے نبی پہ جان قربان کرنے کے لیے. یہ فرق ہے تمہارا اور ان کا. تم سب کچھ کر رہے ہو جان بچانے کے لیے اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کے لیے جان قربان کرنے کے لیے.
میں نے کہا تم نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے. حضور نے فرمایا مجھے چندہ چاہیے. چلیے مختصر عرض کرتا ہوں. صحابہ نے بہت کچھ دیا. تمہیں پتہ ہے عثمان غنی نے کیا دیا؟ 1000 اونٹ. ابھی قریب قریب قربانی گزری ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی ماشاءاللہ 5 لاکھ کا میں نے اونٹ لیا ہے. میں نے کہا تو نے 5 لاکھ کا اونٹ لیا ہے لیکن اس اونٹ کی کھال 5 روپے کی بھی نہیں بکتی ہیں. اب میں کیا کروں؟ افسوس کروں یا خوشی کروں؟ کیا کروں تیرا؟ تو میرے محترم سامعین 5 لاکھ کا اگر ایک اونٹ ہو تو 1000 اونٹ کی قیمت بنتی ہے 50 کروڑ. یہ سمجھ آ رہی ہے؟ غنی اسے کہتے ہیں. ہم تو وہ 10-20 ڈال کے کسی فقیر کو دے کے کوئی مسجد کے گلے میں ڈالا جو بڑی سخاوت کی تھی, بڑے صدقے کیتے جی مولوی صاحب, بڑے صدقے. میں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں صدقہ ہوتا کیا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں سخاوت ہوتی کیا ہے. یہ عثمان غنی نے 1000 اونٹ دیے غزوہ تبوک میں, 70 گھوڑے دیے ہیں, اور 1/3 حضرات صحابہ کرام 10,000 صحابہ کرام کے مکمل اخراجات, یہاں تک کہ جوتی کا تسمہ تک بھی عثمان غنی نے لا کے دیا. آج کے دور میں اس کو جب کیلکولیشن کیا, آج کے دور میں پیسوں میں کنورٹ کیا تو پتہ چلتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا عثمان غنی نے 250 ارب روپے پیسے دیے ہیں. 2.5 ارب روپے پیسے دیے ہیں. 2.5 ارب, کروڑ نہیں 2.5 ارب دیے ہیں. اب بتاؤ وہ کتنے بڑے مالدار تھے. 2.5 ارب تو ایک جنگ کے اوپر دے دیے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ ہے غنا, یہ ہے سخاوت, یہ ہے مالداری. اللہ سب کو ایسی مالداری نصیب فرمائے اور اللہ بخل کی لعنت سے محفوظ فرمائے. اب بخیل ایسا ہے جب خود قبر میں جاتا ہے پھر اس کا مال نکلتا ہے, پھر اس کے رشتہ دار, اس کی اولادیں پھر شراب و کباب اور زنا میں مزے لوٹتی ہے, پھر اس کا مال باہر آتا ہے. اور کتنا بد نصیب ہے یہ, عذاب یہ بھگتتا ہے اور مزے پیچھے والے لوٹتے ہیں, باہر ان کی لگی رہتی ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں آج سرمایہ دار تھوڑے ہیں, چوکی دار زیادہ ہیں. یہ سارے کے سارے چوکی دار ہیں. ارے سرمایہ دار تو وہ ہے جو خود کھائے, خود پیے, خود پہنے, اچھا کھائے, اچھا پی اور اچھا پہنے, اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. یہ ہے سرمایہ دار. اور باقی تو چوکی دار ہیں, چوکی داری کر رہے ہیں, سنبھال کے رہ رہے, ایک پیسہ نہ نکلے, اور پھر جب مریں گے تو پھر نکلتا ہے ان کا باہر. اللہ اکبر. سیدنا علی مرتضیٰ کی شادی, سبحان